صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس کے کچھ حصے کا درس آج ہوگا اور کچھ آئندہ۔ آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے ربط واضح ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لقاء اور ملاقات کا جو موقع دیا گیا ہے وہ ہے نماز۔ نماز اہم عبادات میں سے ہے جس کے لیے خصوصی آداب اور شرائط رکھے گئے، اور ان شرائط میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز کو پہچان لے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کے بنیادی جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو تکبر سے بچاتی ہے، اور تکبر سے تبھی آدمی بچ سکتا ہے کہ جب اس کو معلوم ہو کہ میں کیا رہا ہوں، کس بارگاہ میں اور کس دربار میں حاضر ہوں۔ اس وجہ سے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ، ہے ایمان والو نماز کے قریب نہ ہونا، وانتم سکارا، درا حالے کہ تم سکارا، تم نشے کے عالم میں ہو۔ وہ یہی کہ ابتدائے اسلام میں آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام سے پہلے شراب جائز تھی، لوگ استعمال کرتے تھے۔ دین اسلام نے آ کر اس کو حرام کیا، شریعت نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا، لیکن یکسر نہیں دیا۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے، اور فائدے بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ غالب ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ دوسرا یہ ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت تھی، احباب کو جمع کیا، لوگوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد شراب جو ان کا معمول تھا عرب کا، مشرکین کے زمانے جاہلیت میں وہ شراب بھی چلی۔ شراب کے بعد نماز کا وقت ہوا تو وہ جو نماز کے لیے سارے کھڑے ہوئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں زیادہ عالم، زیادہ علم والے تھے، انہیں امام بنایا گیا۔ چونکہ اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ جو شراب کی وجہ سے جب نشہ دماغی خلل کا باعث بنا تو معلوم نہ چلا کہ اب میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا نہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ سورہ کافرون کی تلاوت کرتے ہوئے لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پر کہہ دیا اعبد ما تعبدون، اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حالانکہ معنی یہ ہے کہ ہے کافرو، قل، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، ہے کافرو لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم بتوں کو پوجتے ہو اور میں ان کی پرستش نہیں کرتا۔ یہ اصل آیت تھی، لا رہ گیا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں کہ ایمان والوں سے اب کہہ دو کہ وہ نماز میں ایسے عالم میں نہ آئیں کہ ان پر یہ مخامرۃ العقل، یہ شراب کا نشہ ہو اور وہ انہیں معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ وہ جان لیں، ما تقولون، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس کے بعد نماز کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ شراب کی حرمت کا دوسرا حکم ہے۔ پہلے
عام حکم تھا، دوسرا حکم یہ ہوا کہ نماز کے عالم میں نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرا حکم آگے سورہ مائدہ میں آ رہا ہے کہ جس کا کلی حکم آیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ بالکل ہی اہل ایمان کا، مسلمان کا تعلق نہیں ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ پورا تو گونٹ تو بڑی بات ہے، وہ انڈیلنا تو بڑی بات ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے، یہاں تک کہ جیسے پیشاب نجس ہے ایسے ہی یہ بھی نجس۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ بہرحال اس آیت کے متعلق یہی فرمایا کہ نماز کے عالم میں انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ تعلموا کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس سے ایک گنا تو یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کم از کم نماز کی اتنی رعایت آنی چاہیے، اتنی سورہ فاتحہ کا ترجمہ آ جانا چاہیے، چھوٹی جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے عالم میں انسان تجدید عہد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور آدمی عہد نامہ اور جس کے ساتھ عہد کر رہا ہے اس کو پڑھ رہا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ ہے کیا چیز۔ کتنی بڑی کم علمی ہے اہل ایمان کی، مسلمانوں کی، بالخصوص ہمارے اس معاشرے کی، کہ ہمارے بچے کو، چھوٹے بچے کو شروع سے ہی انگریزی کی تعلیم پر لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی تعلیم عصری مکمل کر کے واپس بھی آ جائے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں سورہ اخلاص میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو کم از کم یہ جو چھوٹی صورتیں ہمیں حفظ اپنی نماز کے لیے یاد ہیں، انہی صورتوں کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ نے تعلموا فرمایا ہے، اگر یہاں پر فرما دیتے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَفْهَمُوا یا تفہموا، کہ تم سمجھ جاؤ ما تقولون، تم کیا کہہ رہے ہو، تو پھر تو بغیر سمجھنے کے، بغیر ترجمہ پڑھنے کے نماز ہی نہ ہوتی۔ یہ تعلموا اتنا کہا کہ کم از کم اپنے الفاظ کا کنٹرول ہو، اپنے الفاظ کا پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ حکم ہے نماز کے لیے۔ اس سے آگے جو دوسرا حکم ہے آئندہ درس میں آ رہا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، کم از کم نماز کو ہم ایسے طریقے سے ادا کرنے والے ہو جائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کے سامنے 5 وقت میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم ایک بڑی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله